السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 9واں پارہ سورہ الانفال آیات نمبر 10 تا 17 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاكك الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متخرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: جب اس نے تمہیں اونگ سے گھیر دیا تو اس کی طرف سے چین یعنی کہ تسکین تھی، اور آسمان سے تم پر پانی اتارا کہ تمہیں اس سے ستھرا کر دے اور شیطان کی ناپاکی تم سے دور فرما دے، اور تمہارے دلوں کو ڈھارس بندھائے اور اس سے تمہارے قدم جما دے. جب اے محبوب تمہارا رب فرشتوں کو وحی بھیجتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مسلمانوں کو ثابت رکھو، ان قریب میں کافروں کے دلوں میں ہیبت ڈالوں گا تو کافروں کی گردنوں سے اوپر مارو اور ان کے ایک ایک پور یعنی کہ جوڑ پر ضرب لگاؤ. یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے. یہ تو چکھو، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ کافروں کو آگ کا عذاب ہے. اے ایمان والو، جب کافروں کے لام یعنی کہ لشکر سے تمہارا مقابلہ ہو تو انہیں پیٹھ نہ دو، اور جو اس دن انہیں پیٹھ دے گا مگر لڑائی کا ہنر کرنے یا اپنی جماعت میں جا ملنے کو تو وہ اللہ کے غضب میں پلٹا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور کیا بری جگہ ہے پلٹنے کی. تو تم نے
انہیں قتل نہ کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور اے محبوب وہ خاک جو تم نے پھینکی تم نے نہ پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی، اور اس لیے کہ مسلمانوں کو اس سے اچھا انعام عطا فرمائے، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ یہ تو لو، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ کافروں کا داؤ سست کرنے والا ہے۔ یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب اس کی تفسیر جو تسلسل سے چل رہی ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ شان نزول مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ روز بدر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو ملاحظہ فرمایا کہ ہزار ہیں اور آپ کے اصحاب 310 سے کچھ زیادہ، تو حضور قبلے کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے مبارک ہاتھ پھیلا کر اپنے رب سے یہ دعا کرنے لگے، یا رب جو تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے پورا کر، یا رب جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا عنایت فرما، یا رب اگر تو اہل اسلام کی اس جماعت کو ہلاک کر دے گا تو زمین میں تیری پرستش نہ ہوگی۔ اسی طرح حضور دعا کرتے رہے یہاں تک کہ دوش مبارک سے چادر شریف اتر گئی، تو حضرت ابوبکر حاضر ہوئے اور چادر مبارک دوش اقدس پر ڈالی اور عرض کیا، یا نبی اللہ، آپ کی مناجات اپنے رب کے ساتھ کافی ہو گئی، وہ بہت جلد اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، چنانچہ اول 1000 فرشتے آئے، پھر 3000، پھر 5000۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ مسلمان اس روز کافروں کا تعاقب کرتے تھے اور کافر مسلمانوں کے آگے آگے بھاگتا جاتا تھا۔ اچانک اوپر سے کوڑے کی آواز آتی تھی اور سوار کا یہ کلمہ سنا جاتا تھا، اقدم حیزوم، یعنی آگے بڑھ اے حیزوم۔ حیزوم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے، اور نظر آتا تھا کہ کافر گر کر مر گیا اور اس کی تلوار اور اس کی ناک تلوار سے اڑا دی گئی اور چہرہ زخمی ہو گیا۔ اصحابہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے یہ معائنے بیان کیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آسمان سوم کی مدد ہے۔ ابو جہل نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کہاں سے ضرب آتی تھی؟ مارنے والا تو ہم کو نظر نہیں آتا تھا۔ آپ نے فرمایا فرشتوں کی طرف سے، تو کہنے لگا پھر وہی تو غالب ہوئے، تم تو غالب نہیں ہوئے۔ تو بندے کو چاہیے کہ اسی پر بھروسہ کرے اور اپنے زور قوت اور اسباب و جماعت پر ناز نہ کرے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ غنودگی اگر جنگ میں ہو تو امن ہے اور اللہ کی طرف سے ہے، اور نماز میں ہو تو شیطان کی طرف سے ہے۔ جنگ میں غنودگی کا امن ہونا، اس سے ظاہر ہے کہ جسے جان کا اندیشہ ہو اسے نیند اور اونگ نہیں آتی، وہ خطرے اور اضطراب میں رہتا ہے۔ خوف شدید کے وقت غنودگی آنا حصول امن اور زوال خوف کی دلیل ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ جب مسلمانوں کو دشمنوں کی کثرت اور مسلمانوں کی قلت سے جانوں کا خوف ہوا اور بہت زیادہ پیاس لگی تو ان پر غنودگی ڈال دی گئی، جس سے انہیں راحت حاصل ہوئی اور تکان اور پیاس رفع ہوئی اور وہ دشمن سے جنگ کرنے پر قادر ہوئے۔ یہ اونگ ان کے حق میں نعمت تھی اور یکبارگی سب کو آئی جماعت کثیرہ کا خوف شدید کی حالت میں۔ اسی طرح یکبارگی اونگ جانا خلاف عادت ہے، اسی لیے بعض علماء نے فرمایا کہ یہ اونگ معجزے کے حکم میں ہے۔ روز بدر مسلمان ریگستان میں اترے، ان کے اور ان کے جانوروں کے پاؤں ریت میں دھسے جاتے تھے اور مشرکین ان سے پہلے لب آب قبضہ کر چکے تھے۔ صحابہ میں بعض حضرات کو وضو کی، بعض کو غسل کی ضرورت تھی اور پیاس کی شدت تھی، تو شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ تم گمان کرتے ہو کہ تم حق پر ہو، تم میں اللہ کے نبی ہیں اور تم اللہ والے ہو، اور حال یہ ہے کہ مشرکین غالب ہو کر پانی پر پہنچ گئے، تم بغیر وضو اور غسل کیے نمازیں پڑھتے ہو، تو تمہیں دشمن پر فتح یاب ہونے کی کس طرح امید ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے میਂہ بھیجا جس سے جنگل سیراب ہو گیا اور مسلمانوں نے اس سے پانی پیا اور غسل کیے اور وضو کیے اور اپنی سواریوں کو پلایا اور اپنے برتنوں کو بھرا اور غبار بیٹھ گیا اور زمین اس قابل ہو گئی کہ اس پر قدم جمنے لگے اور شیطان کا وسوسہ زائل ہوا اور صحابہ کے دل خوش ہوئے اور یہ نعمت فتح و ظفر حاصل ہونے کی دلیل ہوئی ان کی اعانت کر کے اور انہیں بشارت دے کر۔ ابو داؤد مازنی جو بدر میں حاضر ہوئے تھے فرماتے ہیں کہ میں مشرک کی گردن مارنے کے لیے اس کے درپے ہوا، اس کا سر میری تلوار پہنچنے سے پہلے ہی کٹ کر گر گیا تو میں نے جان لیا کہ اس کو کسی اور نے قتل کیا۔ سہل ابن حنیف فرماتے ہیں کہ روز بدر ہم میں سے کوئی تلوار سے اشارہ کرتا تھا تو اس کی تلوار پہنچنے سے پہلے ہی مشرک کا سر جسم سے جدا ہو کر گر جاتا تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یکمشت سنگریزے کفار پر پھینک کر مارے تو کوئی کافر ایسا نہ بچا جس کی آنکھوں میں اس میں سے کچھ
پڑھا نہ ہو۔ بدر کا یہ واقعہ صبح جمعہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری میں پیش آیا۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کی تفسیر بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کلام مقدس کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق، پاک سیرت کے صدقے اور صحابہ کرام کے صدقے میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، تمام پریشانوں کو پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح مجھے اور آپ کو استقامت نصیب بخشے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پروگرام کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، میں آپ تمام معزز ناظرین کے صدقے اللہ تعالیٰ کے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقدس کام کے اندر جڑے رہنے کی توفیق بخشے، اور آپ کو اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ وائرل کرنے کے لیے یہ ضرور استدعا کرتا رہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے دوست اقربا کو، اور جہاں تک آپ اس میسج کو پہنچا سکتے ہیں۔ ختم نبوت کے صدقے یہ مجھ پر اور آپ پر ایک بہت بڑا فریضہ عائد ہوتا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ وائرل کرنے کے لیے خود بھی اس پوری ویڈیو کو دیکھیں، اور اس کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کو ترغیب اور تلقین کریں کہ وہ اس ویڈیو کو دیکھیں، اور لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اس کی بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ دن قیامت اس پروگرام کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہماری شفاعت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر برکت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔